السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں، اور اسے دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے شیطان کی پٹائی کر دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کی خاص گھڑی کے قصہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، جس میں یہ بھی ہے، پھر اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ بادل آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو ایک دم بجلی چمکی، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے قتادہ، رات کے اندھیرے میں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال آیا کہ بارش کی وجہ سے آج لوگ نماز میں کم آئیں گے، اس لیے میں آ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھ چکو تو میرے آنے تک ٹھہرے رہنا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہیں کھجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا، یہ لے لو، یہ راستہ میں تمہارے آگے 10 ہاتھ اور پیچھے 10 ہاتھ روشنی کرے گی۔ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تمہیں ایک کونے میں کالی چیز نظر آئے تو بات کرنے سے پہلے اسے اس ٹہنی سے مارنا، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ طبرانی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا ہے، تم یہ ٹہنی لے جاؤ اور گھر پہنچنے تک مضبوطی سے اسے پکڑے رہنا، اور گھر کے کونے میں شیطان کو پکڑ کر اس ٹہنی سے خوب مارنا۔ چنانچہ میں مسجد سے نکلا تو اس ٹہنی سے موم بتی کی طرح روشنی نکلنے لگی اور میں اس کی روشنی میں چلنے لگا۔ میں گھر پہنچا تو گھر والے سو رہے تھے۔ میں نے کونے میں دیکھا تو اس میں ایک سیب بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے اس ٹہنی سے مارنے لگا یہاں تک کہ گھر سے نکل گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے بالکل پتھر پر لکیر ہے، ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ یہی ایک بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہاں سے کہاں تک بلند کر گئی کہ جو بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی وہ تو گویا پتھر پر لکیر ہے، ایسے ہی ہو کر رہے گا، چاہے ظاہر اس کے کتنا ہی خلاف ہو۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم تذبذب کا شکار ہیں کہ یہ عمل کریں نہ کریں، یہ بات کریں یا نہ کریں، کوئی کیا کہے گا، اگر کر لیا تو کون سا فائدہ ہو جانا ہے، اگر نہ کیا تو کیا نقصان ہو جانا ہے۔ ان باتوں نے ہمیں بہت رسوا کر دیا۔ اب تو ہم جسد بے جان کی طرح سے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہو تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا یہ حدیث ہمارے اوپر صادق آتی ہے؟ حالانکہ وہ تو ایسے اچھے ترین پیغمبر کی بات ہے جس کو رب تعالی جل شانہ نے سچا کہا،
آپ کے دوستوں نے سچا کہا، یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں نے بھی سچا کہا۔ آپ کے جان کے دشمن بھی آپ کی سچائی اور یاری کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اس کے اوپر پورا یقین رکھتے تھے، جان سے مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں اور آپ کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج پھر سے کوشش کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایسا ایمان بن جائے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جو فرما دیا اور جو اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اس کے ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اب اس کے لیے ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی صفات کا خوب بیان کریں تاکہ رب تعالیٰ جل شانہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو ایسا پھیلائیں تاکہ ہمارا اپنا دل مان جائے کہ واقعی یہ حق بات ہے۔ اب اس کے لیے جتنی بھی کوشش کریں گے اتنا ہی ایمان ہمارا پختہ ہوتا جائے گا۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم رب تعالیٰ جل شانہ کی مدد کرو، رب تعالیٰ جل شانہ تمہاری مدد فرما دیں گے اور تمہارے قدم دشمن کے مقابلے میں جما دیں گے۔ اب ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی مدد کیسے کریں؟ اب اس کے لیے ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور اس کی طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کامیابی کی طرف دعوت دیں۔ تو آئیں اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم خود نیکی کریں گے، دوسروں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں گے، خود برائی سے بچیں گے، دوسروں کو برائی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو اب اس کے لیے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو آگے پھیلائیں۔ جزاکم اللہ خیر وأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔